السلام علیکم بچوں، آج ہم اس کتاب میں لکھا ہوا ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ اس کتے کا نام ہے، کتا ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ یہ سبق کا ہماری کتاب کا جو ہے آخری سبق ہے، یہ کتا ہے۔ پہلے ہم اس کتے کا تعارف کرتے ہیں، کتا کیا چیز ہے۔ کتے کے لفظی معنی ٹکڑا کے ہیں۔ اصلاح شعر میں کتا غزل کی حیت میں کہے گے، یعنی غزل کی صورت میں کہے گے، ان دو یا دو سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اکثر شعراء غزل میں دو یا اس سے زیادہ شعر معنی کے لحاظ سے اس طرح مربوط کرتے ہیں کہ کتہ بند کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہماری کتاب میں درج کتا ہے، اس کتے میں عالی نے ہمیں محتاطوں اور نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے۔ نوکر بھی ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری خدمت سچے دل سے کریں گے اور ہمارے صحیح معنوں میں وفادار ہوں گے، اور اگر ان کی طرف ہمارا رویہ غیر ہمدردانہ ہوگا تو ہمارا حشر بھی اسی آقا سا ہوگا جس کا قصہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سبق کا تھوڑا سا خلاصہ آگے دیتی ہوں میں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے نوکروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ نوکر لاکھ اچھا کام کرتے تھے، یعنی بہت اچھا کام کرتے تھے، نوکروں کو سوائے تنخواہ کے اور کوئی رعایت نہ ملتی تھی۔ ہر نوکر کے پاس اس کے کام کاج سے متعلق ایک اقرار نامہ ہوتا تھا جس میں نوکری کی سب شرطیں درج ہوتی تھیں۔ اگر کبھی کوئی قسم کی رعایت کا خواہش مند ہوتا تو مالک صاف انکار کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ شرائط نامے میں اس قسم کی کوئی بھی بات درج نہیں ہے۔ ایک دن یہ ظالم شخص، یعنی ظالم آقا، اپنے ایک تیز گھوڑے پر سوار تھا۔ اچانک گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ اس شخص نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور اس کا پاؤں رکاب میں سے نہ نکل سکا۔ تب اس نے رحم طلب نظروں سے اس نوکر کی طرف دیکھا جو گھوڑے کی خدمت پر مدد مانگی، تو اس نے دور سے ہی اپنا شرائط نامہ دکھایا اور کہا، دیکھیے جناب، عہد نامے میں یہ شرط کہیں نہیں لکھی ہے کہ میں آپ کو گھوڑے سے گرتے ہوئے بچاؤں، اس لیے آپ جانیں اور آپ کا گھوڑا۔ اس طرح اس ظالم مالک کو اپنے نوکروں پر ظلم کرنے کی پوری سزا ملی۔ اب آگے ہے اس کی تشریح۔ ابھی تک میں نے اس کا یہ خلاصہ پڑھا، یہ کیا تھا سبق، کتا کیا ہے، اس کا میں نے خلاصہ پڑھا۔ اب آگے میں اس کی تشریح کرتی ہوں، ایک شعر پڑھوں گی، ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کروں گی۔ پہلا شعر ہے، ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ یعنی ایک عالی کہتے ہیں کہ ایک مالک اپنے نوکروں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف نہ کرتا تھا اور سزائیں دیتا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرتا تھا۔ دوسرا شعر ہے، بے سزا کوئی خطا نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ نوکروں کو کبھی کام کاج سے فرصت نہ ملتی تھی، انہیں ہر وقت کام کرنا پڑتا تھا اور بغیر سزا دیے ان کی کسی بھی غلطی کو معاف نہیں کیا جاتا تھا، ہر غلطی پر انہیں سزا ملتی تھی۔ تیسرا شعر ہے، حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفریں۔ اس کی تشریح اس طرح ہے، عالی کہتے ہیں کہ اچھی خدمت اور اچھے کام کرنے پر انعام ملنا یا تنخواہ میں اضافہ کرنا تو دور کی بات تھی، کبھی مالک کے منہ سے اپنے نوکروں کے لیے ہر تعریف یا ہمدردی کے دو لفظ بھی نہ نکلتے تھے۔ چوتھا شعر ہے، پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتھنے پھولے منہ چڑھایا ماتھے پر بل ابرو پہ چیں۔
نوکر جب کبھی اپنے مالک کے سامنے آ جاتے تو ان کی ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ اسے ہمیشہ سخت غصے میں دیکھتے تھے۔ غصے کی وجہ سے نتنے پھولے ہوئے، پیشانی پر بال اور ابرو کھینچے ہوئے، کبھی انہوں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ یا شفقت نہ دیکھی تھی۔ 5واں شعر ہے: تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین۔ علی کہتے ہیں نوکروں کو سوائے تنخواہ کے اور کسی قسم کی آمدنی نہ ہوتی تھی۔ وہ نوکر جو شروع میں بہت ہی نیک اور سچے ہوتے، وہ اس ظالم مالک کی نوکری میں آتے ہی بددیانت بن جاتے۔ 6واں شعر: رہتا تھا ایک ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین۔ ہر نوکر کے پاس، علی کہتے ہیں کہ ہر نوکر کے پاس اس کے کام کاج سے متعلق ایک اقرار نامہ ہوتا تھا، جس پہ نوکری کی سب شرطیں اور ان کے کاموں کی تفصیل ہوتی تھی جو ان کے ذمہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کسی غلطی پر انہیں آقا کس قسم کی سزا دے سکتا تھا یہ بھی لکھا رہتا تھا۔ 7واں شعر: گر رعیت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بین۔ علی کہتے ہیں اگر کوئی نوکر کبھی کسی قسم کی رعایت کا خواہشمند ہوتا تو اسے اچھے جواب کی بجائے نہایت سخت الفاظ سننا پڑتے تھے، یعنی شہد کے بجائے زہر کے گھونٹ پینا پڑتے تھے، کیونکہ مالک کا جواب سن کر اسے بہت رنج ہوتا اور دکھ ہوتا تھا۔ نرمی اور مہربانی کے بجائے اسے ڈانٹ ملتی تھی۔ 8واں شعر: حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں، تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں۔ علی کہتے ہیں جب کوئی نوکر کسی قسم کی رعایت مانگتا تو اسے ٹکا سا جواب ملتا، صاف انکار ہوتا۔ مالک اس سے کہتا اپنا شرائط نامہ دکھاؤ تاکہ اس میں دیکھیں کہ آیا تمہاری بات، تمہاری درخواست مناسب ہے کہ نہیں۔ 9واں شعر: وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھیں کریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھی۔ اس شعر میں علی کہتے ہیں کہ شرائط نامہ میں تنخواہ کے سوا مالک کسی اور چیز کا ذمہ دار نہیں تھا، باقی جتنی بھی شرطیں تھیں وہ سب نوکروں کے ذمہ تھیں۔ 10واں شعر: دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستین۔ علی کہتے ہیں جب نوکر شرائط نامے میں پر لکھی ہوئی شرطیں دیکھتے تو ان سے کوئی جواب نہ بن پڑتا اور وہ سر جھکا لیتے تھے، لیکن آقا کے ظالمانہ رویے نے ان کے دل میں مالک کے لیے سخت نفرت پیدا کر دی تھی اور وہ اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پہ سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے نازنین۔ ایک دن کیا ہوا کہ آقا ایک سخت اور تیز قسم کے گھوڑے پر سوار تھا۔ آقا نے اسے لگام کھینچ کر رکھنا چاہا لیکن گھوڑا نہ رکا اور لگام کھینچتے ظالم آقا کے نازک ہاتھ بے حال ہو گئے۔ 12واں شعر: دفتن قابو سے باہر ہو کے باغا رہوار، اور گرا سوار زریں سے بالائے زمیں۔ علی کہتے ہیں کہ دفتن اچانک رہوار گھوڑا سوار زین گھوڑے کی کاٹھی لگام کھینچتے کھینچتے جب آقا کے بازو تھک گئے، یعنی زین کھینچتے کھینچتے گھوڑے کی زین کھینچتے کھینچتے جب آقا کے ہاتھ تھک گئے تو گھوڑا اچانک بے قابو ہو گیا۔ اس پر بیٹھا ہوا سوار یعنی ظالم آقا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور گھوڑے کی کاٹھی سے زمین کی طرف آ رہا اور گر پڑا۔ 13واں شعر: کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب،
کی نظر سائیں کی جانب کے ہو آ کر مئی۔ مالک نے بہت کوشش کی لیکن اس کا پاؤں رکاب سے نہ نکل سکا۔ ایسی حالت میں وہ اپنے سائیں کی طرف رحم طلب نظروں سے، یعنی اپنے نوکر کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا کہ اگر میری مدد کرو تو میں بہت شکر گزار رہوں گا۔ 14واں شعر۔ مگر سائیں ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیں۔ عالی کہتے ہیں کہ لیکن سائیں جو تھا، اس کا وہ نوکر جو تھا، گھوڑا پکڑنے والا، ایسا ظالم، ایسا بے رحم اور بے وفا تھا کہ مالک کو اس حالت میں دیکھ کر اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں۔ دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ یہ اس کتے کا آخری شعر ہے۔ دور سے ہی اس نے کہتا ہے کہ وہ دور سے ہی کھڑا ہوا شرائط نامے کو کاغذ دکھا کر کہہ رہا تھا، دیکھیے حضور، عہد نامے میں یہ شرط کہیں نہیں لکھی ہے کہ میں آپ کو گھوڑے سے گرتے ہوئے بچاؤں یا اٹھاؤں، اس لیے آپ جانے اور آپ کا کام۔ یعنی آخری شعر میں کہتا ہے کہ وہ دور سے دیکھ رہا تھا اور اپنی شرائط نامہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو جناب، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں آپ کو اس گھوڑے سے بچاؤں۔ یہ تھا یہ کتاب اور اس کی تشریح۔ اب اسی کے تھوڑے سے یہ معنی ہیں سبق کے، کوئی لفظ اس میں مشکل آتے تھے اس کتاب میں، اس کے معنی لکھے ہیں۔ سخت گیر کے معنی ہیں چھوٹی سی باتوں پر سزا دینے والا۔ تعین ہو گیا لیے یا واسطے، صلہ ہو گیا انعام، بدلہ یا اجر، چھوٹے منہ سے، بد دلی سے، دو چار ہونا، سامنا ہونا، ملاقات ہونا۔ فتح کی جمع، کامیابیاں، بالائی آمدنی۔ امین ہو گیا امانت دار، ایماندار۔ خواستگار ہو گیا طلبگار یا امیدوار۔ انگ بین ہو گیا شاہد۔ مارے آستین ہو گیا چھپا ہوا دشمن، دوست نما دشمن۔ اسوار ہو گیا سوار۔ معین ہو گیا مددگار۔ درگزر ہو گیا معافی۔ حسن خدمت ہو گیا اچھی طرح سے اپنا کام کرنا۔